बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनोखा एहतजाज, ये कल का एक वाक़या मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कल एक मोहम्मद नवाज़ नामी रक्षा ड्राइवर, ये अरफा करीम टावर लाहौर जो फाटक के बिल्कुल साथ जो यूनिवर्सिटी है अरफा करीम टावर, उसके सामने एक बहुत बड़ा बिजली का खंभा जिसमें बहुत हाई वोल्टेज होते हैं, बड़े वाला खंभा, तो उस पर एक शख्स चढ़ गया। अभी वो उसका नाम पता उसका मालूम नहीं था जब वो चढ़ा। बाद में फिर पता चला, उसकी शनाख्त हुई कि मोहम्मद नवाज़ उसका नाम है, चूंक से उसका तल्लुक है और वो एक रक्षा ड्राइवर है। वो बिल्कुल खंबे के जहाँ पर वो हाई वोल्टेज चल रहे होते हैं, जो बड़ी जो तारें होती हैं, वहाँ पर वो एक साइड पे, आप वीडियोस में उसको देख सकते हैं, वहाँ पर वो चढ़ के और यूँ करके चिमट के उस वहाँ पर बैठ गया। और वो आसमानी कलर का उसने, फिरोजी कलर का उसने सूट पहना हुआ था और सब लोगों ने देखा, लोग उसकी वीडियोस भी बनाते रहे। पता ये चला कि वो एक रक्षा ड्राइवर है और सुबह जब वो आया रक्षा चलाने के लिए तो उसका रक्षा भी ख़राब था, उसमें कोई फॉल्ट था। और साथ ही हुआ ये कि ट्रैफिक वार्डन ने उसका 2000 रुपये का चलान कर दिया। चलान की वजह से वो दिल बर्दाश्त हुआ, यानी कि वो उसकी अफोर्ड से बाहर था, वो अदा नहीं कर सकता था 2000 रुपया, क्योंकि उसका रिक्शा भी ख़राब है और उसके जो घर के जो हालात हैं वो इंतहाई ज़्यादा फरसुदा हैं, ख़राब हैं, गुर्बत है, बच्चे हैं घर में। तो वो बदज़न हुआ, वो दिल बर्दाश्त हुआ और वो हाई वोल्टेज वाली जो खंबा है बिल्कुल अरफा करीम टावर के सामने, वो उसके ऊपर चढ़ गया। और फिर लोगों ने भी देखा, वो रिपोर्ट हुआ, फिर पूरा मीडिया वहाँ पर पहुँचा, रेस्क्यू 1122 वहाँ पर पहुँची और उन्होंने कोई 3-4 घंटों की मुसलसल एफर्ट के बाद वो बड़ी एक क्रेन लेकर आए और वो क्रेन उन्होंने साथ लगाई। और वो फिर मनाजर भी आप लोगों ने देखे होंगे कि वो फिर जब वो रेस्क्यू हुआ तो वो फिर रो रहा था, उनके गले लग के वो रो रहा था। जब उसके बीवी बच्चे भी घर से आ गए, वो भी उसके सामने माफ़िया मांग रहे थे। बड़े जज्बाती और बड़े एक काबिल रहम जिसको कह लीजिए कि वो मनाजर थे कि किस तरह एक इंसान जो है वो बेबस हो के बिल्कुल वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए वो खंबे पे चढ़ा हुआ है। सब उसकी मिन्नतें और उसके सामने तरले कर रहे हैं कि भाई आप नीचे आ जाएं, आप अपनी ज़िंदगी जो है वो कीमती है, आप नीचे आ जाएं। दूसरी देखिए, हमारे मुल्क में जो गरीबों के हालात जो हैं, यानी कि जो इस वक्त जो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो तो एक साइड पे वो भी बेरोज़गार हैं, यानी कि रोज़गार नहीं है, जिनके घर वालों ने जो हज़ारों लाखों रुपया उनकी डिग्रियों के ऊपर लगाए हुए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के वो बैठे हुए हैं, रोज़गार नहीं है। एक तो ये हमारा अलमिया है। दूसरा, जो पढ़े लिखे नहीं हैं बेचारे, वो बेरोज़गार हैं। और एक साइड पे जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है, यानी कि घर चलाना, ये सच्ची बात है, आप ज़रा गौर करें, इत्तेफाक भी आप लोग करेंगे कि क्या लोग घर चला पा रहे हैं। गिनले ज़रा खर्चे, जो बच्चों की फ़ीसें तो चले छोड़ दे अभी, कि वो पढ़ते भी हैं, पढ़ाए भी जाते हैं या नहीं पढ़ाए जाते। उसके अलावा जो ज़रूरी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, जिनको ज़रूरियात ज़िंदगी कहा जाता है, खाना, 2 वक्त की रोटी के बगैर तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। बिजली एक लाजमी जुज़्व है। बिजली के जो बिलों की आप सूरत हाल देख लें, क्या वो एक जितनी वो एक्सपेंसिव हो चुकी है, क्या वो एक बेचारा गरीब आदमी और ईंधन के लिए अगर वो गैस इस्तेमाल कर रहा है या लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहा है, और अगर वो दाल सब्ज़ी के ऊपर भी जाता है, घी के रेट आप देख लें, दीगर चीज़ों के रेट्स हम अगर देख लें, चीनी देख लें, सब चीज़ों की कैलकुलेशन निकाल लें, तो एक गरीब आदमी की जो पहले उसको काम ही नहीं मिल रहा, अगर वो कोई हाथ पांव मारता भी है तो उसकी जो दिहाड़ी अगर उसको 1000 रुपया की, 800 की या 1200 की उसको पैसे जो मिल रहे हैं, क्या इन पैसों में वो तमाम अपने घर के अखराजात, और घर भी फिर अपना नहीं है, घर भी किराए का है, उसका भी किराया उसने निकालना है। अगर कोई बीमार है उसकी मेडिसिन भी उसको देनी है, मेडिकेशन भी करनी है, सेहत कार्ड वैसे हमने बंद कर दिया है। तो ये चीज़ें ज़रा गिने तो यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी कि हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ये सच बात है, हमें सुनना होगा ये सच, ये कड़वा सच है हो या जैसा भी है, कि वो अपना घर ही नहीं चला पा रहे।
تمام تر ایفرٹ کے، یعنی کہ وہ چوری بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ 2 نمبر کوئی کام دھندا بھی نہیں کرنا چاہتے، ان کی تربیت ایسی نہیں ہے، لیکن وہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود وہ گھر نہیں چلا پا رہے. باقی چیزیں تو چھوڑ دیں ہم. ٹریفک پولیس اگر لاہور کی ہم بات، وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، وہ بڑے ایماندار ہیں، وہ ڈیوٹی بھی دیتے ہیں، بارش میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، سخت گرمی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور نظم و ضبط کو کنٹرول کرنا بھی سچی بات ہے کہ یہ اچھی بات ہے. اگر وہ رولز کو فالو نہیں کریں گے یا نہیں کرائیں گے، امپلیمنٹیشن نہیں کرائیں گے، تو پھر بڑے شہر کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ 1 منٹ کی جو غلطی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھر ٹریفک جام ہو جاتی ہے، پھر لوگ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں. یہ سچی باتیں ہیں. ان کی جو خدمات ہیں، تمام تر جتنے بھی محکمے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ سچی بات ہے. دوسری سائڈ پہ المیہ یہ ہے کہ چونکہ جس طرح سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہ لوگ خطے غربت سے بھی نیچے ہیں، تو یہاں پر ریاست جو ہے اس کو اپنی ماں کے روپ میں آنا ہے. یعنی کہ حالات کا تقاضا اور وقت کے جو تقاضے ہوتے ہیں، سچویشن کے مطابق پھر چیزیں بدل جاتی ہیں. بعض دفعہ قانون جو ہوتا ہے اس کو بھی پھر رحم دلانا، رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے، اس کو رحم والے موڈ پہ آنا ہوتا ہے، اس کو سختی والے موڈ پہ نہیں. ایک بندہ، اس کے گھر میں اس کی بیوی ہے، بچے بیمار ہیں، گھر کرائے کا ہے، دیہڑی لگ نہیں رہی، رکشہ پتہ نہیں کرائے کا بیچارہ کیسے، اور وہ بھی خراب ہے. تو اس صورتحال میں اس کا 2000 روپے کا آپ چلان کر رہے ہیں. کیا آپ کو ان حالات کا اندازہ نہیں ہے؟ کیا یہ والے جو فیکٹرز ہیں، کیا یہ والی جو چیزیں ہیں، جن چیزوں کو وہ ایک غریب جو خطے غربت سے نیچے ہے، جس کا روزگار نہیں، اس کا کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی اس کی سیلری نہیں ہے، گورنمنٹ کی، پرائیویٹ سیکٹر، کچھ جاب نہیں اس کے پاس، وہ کیا کرے؟ وہ 2000 کا چلان کہاں سے دے؟ آئی جی صاحب کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے، سی ایم صاحبہ کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے کہ یہ جو رکشہ یونینز ہیں ان کے ساتھ مل کے، ان کے جو بڑے ان کی ایک باڈی ہے ان کے ساتھ ملیں، کوئی ٹریننگ یا لرننگ ورکشاپس آپ ایک اس کو کنڈکٹ کرے، وہ ماہانہ چاہے بیسس پہ ہو، اس میں آپ ریجنز بانٹ لیں، چاہے لاہور کے سارے ایک دفعہ نہیں، منتھلی یا ویکلی آپ کوئی 100 کر کے، 200 کر کے، 500 جو رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کو بلائیں، ان کو تھوڑا سا جو قواعد و ضوابط ہیں ڈرائیونگ کے یا جو اشاروں کا جو نظام ہے اس کے بارے میں ان کو بتائیں کہ ہم نے کس طرح سے جناب اگر اپنے جو ٹریفک قوانین ان کو فالو کرنا ہے. ان بیچاروں کو نہیں پتہ، جو غربت میں ڈوبا ہوا ہے، جو پریشانیوں میں ڈوبا ہوا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو ایک تو ان کو اس طرح سے نظم و ضبط میں دھارے میں ہم لا سکتے ہیں تاکہ یہ وائلیشن نہ ہو، اور دوسرا جو ہمارے جو ٹریفک جو وارڈنز ہیں ان کو بھی یہ انسٹرکشنز ہونی چاہیے کہ جو اس طرح کے جو غریب لوگ ہیں ان کو کیا وارننگ نہیں دی جا سکتی؟ کیا ان کو وارنڈ کر کے چھوڑا نہیں جا سکتا کہ یار آپ نیکسٹ ٹائم کوئی اتنا بڑی وائلیشن کہ اس سے کوئی ملک کا نقصان ہو گیا، یا خدا نخواستہ کوئی اتنی بڑی اس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، ایک رکشہ ڈرائیور کی کسی ایک غلطی کی وجہ سے کہ اس کا اتنا بڑا چلان، اس کے لیے یہ بہت بڑا ہے. ہم سمجھ نہیں رہے کہ 2000 روپے جس کے پاس ہیں اس کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، جس کے پاس ہیں ہی نہیں وہ بچوں کی روٹی کا فکر کرے، اس کو پتہ ہے کہ میرے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے، میں نے ان کے کھانے کا کوئی انتظام کرنا ہے، کہ وہ 2000 روپے کا چلان کہاں سے؟ ہم جب وہ کھمبے سے نیچے اتر رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہم نے. یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، یہ صرف حکمران اس میں ذمہ دار نہیں ہے، اس میں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں پوری سوسائٹی اس کی ذمہ دار ہے. تمام ایسے لوگ جو افورڈیبل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل سے نوازا ہوا ہے، وہ کچھ کر سکتے ہیں. ہر فورم پہ جہاں پر بھی کچھ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، وہ پیسوں سے جو اگر کوئی بتا سکتا ہے وہ اپنا بتا کے حصہ ہمیں ڈالنا ہوگا سوسائٹی میں، تاکہ ہمارے ایسے جو بھائی ہیں جو کہ غربت کے لکیر سے بھی نیچے ہیں، مجبور ہیں، وہ مانگنا بھی نہیں چاہتے، وہ بھیک مانگنا بھی نہیں چاہتے، وہ کوئی جرم کرنا بھی نہیں چاہتے، وہ چوری بھی کرنا نہیں چاہتے، وہ کچھ کمانا چاہتے ہیں، وہ سیدھے راستے. ان کو کون سپورٹ کرے؟ ان کو ہمارے اوپر سپورٹ کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. یہ واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے یاد کریں، سرکار کے دور کے یاد کریں کہ حضرت عمر فاروق سے منسوب وہ ایک
ایک وہ واقعہ ہے نا کہ اگر دریائے نیل جو ہے یا فرات، وہاں پر ایک اگر کتا بھی اگر بھوکا مرتا ہے تو قیامت کے دن وہ بھی پوچھا جانا ہے، اس کا بھی ہم سے سوال اور جواب ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے۔ ہر جگہ پہ قانون لاگو کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی۔ بعض دفعہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کو، ریاست کو ماں کے روپ میں آنا ہوتا ہے، مجبوری ایسی ہوتی ہے، آگے حالات ہی ایسے ہوتے ہیں۔ آپ ایک بیمار ہے، بے کس ہے، بے یار و مدد، اس کے اوپر قانون کو ٹھونکیں گے؟ اس کی فیملی کو خودکشی کے اوپر لے کر آئیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہاں پر رحم دلی کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہوگا، وہاں پر ہمیں برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وہاں پر ہمیں مدد کرنی ہوگی، ہمیں اس کو حوصلہ دینا ہوگا، اس کو انکریج کرنا ہوگا۔ وہ تو خود پہلے ہی کاروبار کے اوپر آنا چاہ رہا ہے، کچھ کمانا چاہتا ہے، تو ہمیں اس کی، دیکھیں آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھنا ہے، یہ بات، یہ ذرا آخری پوائنٹ میں پھر اجازت چاہتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے، ہم سے سوال جواب ہونے ہیں۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کا دکھ درد بانٹنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اٹھیں اور اس میں اپنا اپنا رول پلے کریں۔ اس میں ادارے ہمارے بہت اچھے ہیں، جتنے بھی بات کی، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے ریسکیو کیا، اس میں ان کو کریڈٹ جاتا ہے، پنجاب پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تو یہ ذرا جو ریاست کا ماں والا جو کردار ہے، یہ ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔